اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آپ سب کو رمضان کریم مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خیر اور ہر برکت آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے، یہ رمضان فرض کیا جیسے آپ سے پہلے والی قوموں پر بھی فرض کیے، تاکہ آپ متقی بنیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ متقی بنیں۔ اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ جو اللہ نے وجہ بتائی ہے آپ پر روزہ فرض ہونے کی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ شاید ممکن ہے کہ اس روزے اور اس کے نتیجے میں تم متقی بنو، تم اللہ سے پیار کرنے والے بنو، تم اپنے نفس پر قابو رکھنے والے بنو، تم اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ کل کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک غیر مسلم نے مسلمان سے پوچھا کہ تم لوگ اس رمضان میں کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور ہم کو برے کاموں سے بچنا ہوتا ہے، اور ہمیں چوری نہیں کرنی، اور ہم جھوٹ نہیں بولنا، اور ہمیں اچھے اخلاق رکھنے، اور ہم نے زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی۔ تو وہ غیر مسلم بڑا حیران ہو کے کہتا ہے تم لوگوں کے تو بہت مزے ہیں کہ پورا مہینہ، ایک مہینہ تم لوگوں کو یہ سب کام نہیں کرنے پڑتے، ہم پہ تو سارا سال پابندی ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ ہم مسلمان یہ پابندی ہم مسلمانوں پر سارا سال ہے کہ ہم وہی کردار اختیار کریں جس کی تربیت اللہ ہمیں رمضان میں کروا رہا ہے، ورنہ لعلکم تتقون کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدی نے جو فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات سے کہ ہم رمضان کے آخر میں ہمیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ اور نصیب نہ ہو۔ بہت غور سے اپنا احتساب کرو اس رمضان میں، آگے جو مشکل وقت آنے والے ہیں اس میں بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ چاہیے ہوں گے۔ آج پوری قوم کا المیہ دیکھو، جو پوری قوم کا اجتماعی زوال ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ کردار ہے، نہ ظرف ہے، نہ علم ہے، نہ محبت ہے، نہ ادب ہے۔ پوری قوم چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی تعلیم یافتہ شخص کیوں نہ ہو، ظاہری طور پر کتنے ہی اونچے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص کیوں نہ ہو، بدترین جانوروں سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اسفل السافلین، لوسٹ آف دا لو۔ باکردار مسلمان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود امت زوال سے زوال تر۔ اس لیے کہ جو اصل مقصد ہے کردار سازی، روزہ تمہارے پیٹ کا نہیں ہے، تمہارے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہے، تمہارے کانوں کا روزہ ہے، تمہاری زبان کا روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہے، تمہارے پیروں کا روزہ ہے، تمہارے دل کا روزہ ہے،
اور یہ وہ روزے ہیں جو تم کو متقی بناتے ہیں۔ صبح سے شام بھوکا رہنا تو صرف تمہارا وزن شاید کم کرے، اور جس طرح کے کھانے پھر ہم کھاتے ہیں اس کے بعد وہ بھی وزن کم نہیں ہوگا۔ جو اصل مقصد ہے اس روزے کا وہ تقویٰ ہے، وہ تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کرنا ہے، وہ تمہیں اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ تم اپنا احتساب کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر سے شیطان کی غلاظت کو نکالو، اپنے نفس کو قابو رکھنا سیکھو۔ لوگ سارا دن ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں کہ کس طرح روزہ نہ لگے۔ روزہ لگنا چاہیے، روزے کا مقصد ہے کہ روزہ لگے، تمہیں بھوک اور پیاس لگنی چاہیے، تمہیں محسوس ہونا چاہیے جو شخص بھوکا ہوتا ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے، اور جو پیاسا ہوتا ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے، ایسے دور میں پیدا کیا ہے جب اللہ کا فضل ہے تم پہ کہ تم ساری زندگی کبھی بھوکے نہیں سوئے، تم ساری زندگی کبھی پیاسے نہیں رہے، کبھی تمہیں یہ فکر نہیں رہی کہ میں اگلا کھانا کہاں سے لاؤں گا۔ اللہ نے کبھی تمہارا کوئی کھانا مس نہیں کیا اس وجہ سے کہ تم غریب تھے، غربت تھے۔ مگر تمہارے آس پاس لاکھوں ایسے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے روزہ رکھا ہے کہ تم ان کی بھوک اور پیاس محسوس کرو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تقسیم کرنا سیکھو۔ سیدی رسول اللہ کے بارے میں رمضان میں فرمایا جاتا تھا کہ آپ تیز ہوا کی طرح فیاض ہو جاتے ہیں۔ جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، اپنا فضل اور اپنا فیض پوری دنیا کو پھیلا رہی ہے، اسی طرح سیدی رسول اللہ فیاض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی روزہ ہے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں بیواؤں کی کفالت کریں، آپ بھوکوں اور پیاسوں کا دھیان کریں، آپ جو کچھ اللہ نے دیا اس رزق کو تقسیم کریں۔ یہ بھی روزے کا حصہ ہے، صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں۔ یہ بھی روزے کا حصہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اور اپنی زبان پر قابو رکھیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں، اور اپنے فحش کلامی پر قابو رکھیں، اور اپنی بد اخلاقی پر قابو رکھیں۔ یہ بھی روزہ ہے۔ روزہ رکھنا صرف صبح سے شام بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سارا اہتمام اسی پہ ہوتا ہے کہ سحری کیا کرنی ہے تو افطاری کیا کرنی ہے، اور سارا دن حرام و حلال سے بچنا ہے، سارا دن ناپاک اور حرام چیزوں سے اجتناب کیا، اپنے ہاتھ کا روزہ رکھا، پاؤں کا روزہ رکھا، آنکھوں کا رکھا، قلب کا رکھا۔ قلب کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے معطر رہے۔ اللہ نے راتوں کو تراویحوں کا جو اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ کے لیے ایک تفکر اور تدبر اور اللہ کی طرف غور کرنے اور اللہ سے رجوع کرنے کا ایک زبردستی آپ کو حکم ہے کہ کرو۔ یہ ماحول بنا کر دیا آپ کو، فرض نہیں کیا مالک نے، مرضی تم چھوڑ دو، لیکن وہی بات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، چھوٹی رکعتیں پڑھو، پہلے دن ہی دباؤ مت ڈال دینا۔ بچے آج کل کے ماحول میں جب عادت نہیں ہے، زبردستی ان پر اتنی سختی کرو گے دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ دھیمے دھیمے ان کو دین کی طرف لے کر آؤ، چھوٹی نمازیں پڑھو، ایک ماحول بناؤ، بچوں کو احساس دلاؤ کہ یہ قیمتی مہینہ ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا خاندان بیٹھو، نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو ہو سکتا ہے کھانا بناؤ، غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرو، لوگوں کے گھروں میں راشن دو، اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرو۔ تمہارا جسم خراب ہونے لگتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، تمہیں جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تم جم میں چلے جاتے ہو اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آج کل انسانوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کر اپنے نفس امارہ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ نفس امارہ ہے انسان کے وجود میں جو اس کو گناہوں کی جانب اکساتا ہے۔
ذرا سا اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں ہے لوگوں میں. آپ کو سڑکوں پہ بھی یہ بات نظر آئے گی. یہی روزے دار آپ دیکھ لیجئے افطار سے پہلے سڑک پہ کیا حال ہوتا ہے. گھر پہنچنے کی جلدی میں جس طرح فحش کلامی اور گاڑیاں ٹکرا رہے ہیں اور ناراضگی اور گالیاں اور فحش کلام. کیوں؟ میرا روزہ ہے. روز اللہ کے سر پہ احسان کیا تم نے روزہ بھوکے پیاسے رہ کے. کیا پوری قوم معطل ہو کے رہ جاتی ہے جی ہمارا روزہ ہے. لو اللہ کے سر پہ لوگوں کے سر پہ احسان ڈالتے ہیں ہمارا روزہ ہے. اگر تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اگر تم متقی نہیں ہو رہے ہو، اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے انسانیت کا ادب نہیں سیکھتے ہو، اگر تم اس کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہو، تو چاہے تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، چاہے ہفتہ بھوکے پیاسے رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہاں بھی ہے، اللہ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہیے. اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم بھوکے رہو پیاسے رہو، اگر تم اس کو تقوی کی نیت اور ادا سے نہیں کرتے ہو. سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے پورے جسم پر گرد پڑی ہوتی ہے، چہرہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رونا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا ہوتا ہے. جیسے رمضان میں جاتی ہے نا پوری دنیا حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھرا ہوتا ہے. تو انسان دور سے سفر کر کے آتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں میں جاتا ہے. یہ کہتا ہے رمضان میں خانہ کعبہ میں کروں گا، اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پورا وجود حرام مال میں پلا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ایک دوست مدینے میں ایک ہوٹل کا مینیجر ہے، اس نے بتایا کہ ایک دفعہ واقعہ سنایا. کہتا ہے ایک دفعہ پاکستان سے کوئی بڑا سرکاری افسر عمرہ کرنے کے لیے آیا. کوئی پتہ نہیں کس ادارے میں تھا جہاں کرپشن بہت زیادہ ہوتی تھی. کسٹم ہوگا تو ایف آئی اے ہوگا تو کیا پولیس جو بھی. تو وہاں پہنچ کر ہمارے دوست سے کہتا ہے کہ اس دفعہ سیزن اچھا لگ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ پھر عمرہ کراؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام کا مال کما کے سیزن اس کا اچھا لگا تو کہتا ہے اب میں عمرہ کراؤں. اللہ کو رشوت دیتے ہو، اللہ کو رشوت دینے کے لیے آتے ہو. یا اللہ محتاج ہے تمہارے عمرے کا، اللہ محتاج ہے تمہارے روزے کا. جب انسان ان تمام شرائط کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اپنے وجود سے خیر نکالتا ہے، صرف اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچانا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے بھی بچانا ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور وہ تقوی کے جذبے کے ساتھ، تقوی کی نیت کے ساتھ جب وہ اس روزے کو رکھتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، جب وہ سیدی رسول اللہ سے محبت اور تعلق کو قائم کرتا ہے، آپ خود محسوس کرو گے تیسرے چوتھے دن ہی رمضان میں آپ کو اپنے وجود کے اندر ایک روحانیت محسوس ہونے لگے گی، ایک پاکیزگی محسوس ہونے لگے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق بہتر ہو گیا. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگی. آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے شروع ہو جائے گی کہ جو ایک پاکیزگی کی خوشی ہوتی ہے. جب اس طرح گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اس کو اندر سے کہ تم نے کیا ظلم کر دیا. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی طرح جب آپ تقوی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم میں، سیدی رسول اللہ کی محبت میں روزے کے آداب پورے کرتے ہوئے روزے رکھو گے، اپنے ہاتھ، کان، آنکھ، زبان اور دل کا روزہ بھی رکھو گے، آپ خود محسوس کرو گے کہ جو اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، آپ کے اندر اللہ سے شدید محبت اور تعلق اور ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی. اور وہ روحانی کیفیت وہ شخص محسوس ہی نہیں کر سکتا جس نے اس کو محسوس نہ کیا ہو. بیان نہیں کی جا سکتی، وہ خود فیل کرنے کی چیز ہے. وہ ایسا احساس جس طرح انسان کے کہا کہ تکلیف کسی انسان کو ہو رہی ہو، کوئی دوسرا اس کی تکلیف نہیں محسوس کر سکتا. کسی انسان کو بھوک لگی ہو، وہ صرف خود جانتا ہے مجھے کتنی بھوک لگی. کسی انسان کے دل میں اگر ملامت ہے، شرمندگی ہے، غم ہے، دکھ ہے، وہ خود جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، کوئی دوسرا اس کو ناپ نہیں سکتا.
اسی طرح اگر انسان تقوی کے جذبے کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سنت کے آداب پورے کرتے ہوئے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، خیر کا باعث بنتا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا باعث کرتا ہے، آپ محسوس کرو گے آپ کے وجود کے اندر۔ اسی لیے سعیدی نے یہی فرمایا، جب انسان یہ 20 دن اس طرح کی تربیت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، روحانیت کے اس مقام پر آ جاتا ہے، تو اس وقت پھر آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، تاکہ انسان ایک دفعہ پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کے اس مقام تک پہنچے تو صحیح کہ لیلۃ القدر کی خیر وصول کر سکے، کہ جہاں پہ ملائکہ نازل ہونا شروع ہو جاتے، جہاں پر روح القدس نازل ہوتی، ساری رات ناپاک فلمیں دیکھنا اور سارا دن فحش کلامی اور بازار اور اللہ سے غافل اور نمازوں سے غافل، اللہ کی مخلوق کو شر پہنچا کے صبح سے شام بھوکا اور افطاری بڑی کر کے اس کی تصویریں ڈالنا اور یہ کہنا ہم نے بڑا زبردست افطار کیا۔ میرا رب محتاج نہیں ہے تمہارے روزے کا، اور سوائے بھوکے رہنے کے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ بھوکوں کو کھانا کھلا کے کچھ نصیب ضرور ہو جائے گا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی کفالت کر کے ضرور نصیب ہوگا، اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو قابو رکھ کے ضرور نصیب ہوگا۔ اس رمضان کو بہترین استعمال کرو، یہ تربیتی پروگرام ہے۔ جس طرح فوج اپنی ملٹری اکیڈمی میں بھیجتی ہے نا، وہاں کیڈٹس کو 2 سال رکھا جاتا ہے، سخت تربیت کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو فوج میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ملٹری اکیڈمی رکھی، اس میں سختی ہوتی ہے، سختی ہونی چاہیے۔ سارا دن ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے اور ساری رات فلمیں دیکھ کے یہ کہنا کہ مجھے تو روزہ لگا ہی نہیں، یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ روزہ لگنا چاہیے تمہیں، دنیا کے سارے کام کرو جیسے تم کرتے ہو، بلکہ زیادہ کرو۔ بھوک اور پیاس لگے تو صبر کرو، جفاکشی اور سختی پیدا کرو اپنے اندر۔ پوری قوم تناسان ہو گئی ہے، پوری قوم جفاکشی اور سرفروشی برداشت نہیں کر، ذرا تکلیف ہوتی دھوپ میں 10 منٹ کھڑا کرو بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا لائف سٹائل ہمارا ایسا ہے کہ پیدل چلنا بند کر دیا، آج کل کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ لوگ اپنے وجود پر سختی برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بھوک لگی کچھ کھا لیا، 1000 بیماریاں جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، نہ جسم ساتھ دے رہا ہے، نہ روح ساتھ دے رہی ہے، نہ قلب ساتھ دے رہا ہے۔ یہ سارے نظام کو درست کرنے کا ایک کریش کورس ہے، ایک ٹریننگ پروگرام ہے یہ مہینہ۔ صرف ثواب کے چکر میں نہ کرو کہ مجھے ثواب ملے گا، یہ پورا ایک تربیتی نظام ہے، تمہارے ظاہری باطنی روحانی تربیتی نظام ہے، جو تمہارے وجود کو اس قابل کرتا ہے کہ تم اللہ کے آنے والے فضل کو قبول کر سکو۔ لیلۃ القدر کی خیر قبول کرنے کے لیے جو آخری عشرے میں آئے گی، تمہیں پہلے 20 دن اس کی سخت جفاکشی سے تربیت کرنی ہے، پھر وہ لیلۃ القدر کی خیر تمہیں نصیب ہوگی، جس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہر خیر لے کر نیچے اتر رہے ہوتے ہیں ملائکہ اور روح القدس۔ اور ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تقوی کے راستے پہ چلیں گے، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور ہم روزے کو اس کا حق ادا کر کے رکھیں گے، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ بات اہم ہے، استقامت اختیار کی۔ کہتے تو ہم سب مسلمان ہیں لیکن استقامت نہیں کرتے اس پہ نا۔ ہم سب زبانی مسلمان ہیں لیکن کیا مسلمان ہونے پر استقامت کرتے ہیں؟ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے تقوی کا اور ایمان کا اور رشوت کا اور دنیا کا، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم استقامت تو نہیں کرتے، پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو اس رمضان کریم کو بہترین استعمال کرو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ایک ملٹری ٹریننگ پروگرام بھیجا ہے، کیونکہ آگے آنے والی جنگیں، واقعی جنگیں آنے والی ہیں، دنیا میں جو تباہی ہے، مشکلیں اور آزمائشیں اور پریشانی ہیں، اس میں تم اپنے ظاہری وسائل کی وجہ سے نہیں، اپنے تقوی اور کردار اور اپنے ایمان کی وجہ سے بچو گے۔ وہاں تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، وہاں تمہیں امت کو جمع کر کے اخلاق، کردار، دلیری، شجاعت، قربانی، یہ سب دکھانی پڑے گی۔ آگے کمینوں اور ذلیلوں کا وقت نہیں ہے، بری طرح مارے جائیں گے وہ لوگ۔
آگے سزا آنے والی ہے. بہت تھوڑے لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی، اکثریت کے لیے سزا ہوگی. یہ بڑا قیمتی رمضان ہے. حالات پوری امت کے لیے نازک ہیں. اس میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دو. ہم زندگی کے کتنے گھنٹے سوچو آج کل کے نوجوان ہمارے فلمیں دیکھنے اور سیریل دیکھنے اور سیریز دیکھنے، نیٹ فلکس دیکھنے میں گزارتے ہیں. کتنے گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلنے میں گزارتے ہیں. اپنی ساری زندگی کو ترتیب دو، دوبارہ سے ری آرگنائز کرو. یہ ریفریشر کورس ہے، اس وقت ضائع نہیں کرنا. یہ اللہ نے تھوڑا عافیت کا وقت دیا ہوا ہے، کر لو کام. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس نے جو مہلت دی ہے اس پر اس کے احسان مند ہو. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. یہ اللہ نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ایک مجاہد بنو، ایک اللہ کا ایسا بندہ بنو کہ جو سیدی رسول اللہ کے دین کے لیے استقامت اختیار کر سکتا ہے. اللہ تم سب کو اس کی برکتیں، اس کی خیر عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے، سیدی رسول اللہ کا سپاہی بنائے. اللہ آپ سب کو سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ بنائے، پاکستان کا محافظ ہو. اللہ حرام سے اور شیطان سے اور دجال کے فتنوں سے بچائے، صحت تندرستی اور سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.